السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، آج میری گفتگو کا موضوع ہے سونے یا چاندی کے زیورات پر زکوٰۃ واجب ہے۔ خیر القرون سے عصر حاضر تک جمہور علماء و فقہا و محدثین قرآن و حدیث کی روشنی میں عورتوں کے سونے یا چاندی کے استعمالی زیور پر زکوٰۃ کے وجوب کے قائل ہیں، اگر وہ زیور نصاب کے برابر یا زائد ہو اور اس پر 1 سال گزر گیا ہو، جس کے مختلف دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ چند دلائل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ قرآن و سنت کے وہ عمومی حکم جن میں سونے یا چاندی پر بغیر کسی استعمالی یا غیر استعمالی شرط کے زکوٰۃ واجب ہونے کا ذکر ہے۔ ان آیات و احادیث شریفہ میں زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے پر سخت ترین وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ متعدد آیات و احادیث میں یہ عموم ملتا ہے۔ اختصار کی وجہ سے صرف ایک آیت اور ایک حدیث پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ: جو لوگ سونا یا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں نکالتے، سو آپ ان کو ایک بڑے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے، جو اس روز واقع ہوگا کہ ان سونے چاندی کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان سے لوگوں کی پیشانیوں اور ان کی کروٹوں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور یہ جتایا جائے گا کہ یہ وہ ہے جس کو تم اپنے واسطے جمع کر کے رکھتے تھے، سو اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص جو سونے یا چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو کل قیامت کے دن اس سونے و چاندی کے پترے بنائے جائیں گے اور ان کو جہنم کی آگ میں ایسا تپایا جائے گا کہ گویا وہ خود آگ کے پترے ہوں۔ پھر اس سے اس شخص کا پہلو، پیشانی اور کمر داغ دی جائے گی، اور قیامت کے پورے دن میں، جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، بار بار اسی طرح تپا کر داغ دیے جاتے رہیں گے، یہاں تک کہ ان کے لیے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہو جائے، ہمیشہ کے لیے جنت یا جہنم۔ مسلم کتاب الزکوٰۃ باب فی من لا یؤدی الزکوٰۃ، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ خواتین و حضرات، اس آیت اور حدیث میں عمومی طور پر سونے یا چاندی پر زکوٰۃ کی عدم ادائیگی پر دردناک عذاب کی خبر دی گئی ہے، خواہ وہ استعمالی زیور ہوں یا تجارتی سونا و چاندی۔ نیز قرآن کریم میں کسی ایک جگہ بھی استعمالی زیور کو زکوٰۃ سے الگ نہیں کیا گیا ہے۔ اب آپ کے سامنے دوسری دلیل پیش ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی
اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی جو 2 سونے کے بھاری کنگن پہنے ہوئے تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس عورت نے کہا نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے کل قیامت کے دن آگ کے کنگن تمہیں پہنائے؟ تو اس عورت نے وہ دونوں کنگن اتار کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے پیش کر دیے۔ یہ حدیث موجود ہے حدیث کی مشہور کتاب ابو داؤد کتاب الزکوٰۃ باب الکنز ما ہوا و زکوٰۃ الحلی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور محدث ہیں، مسلم شریف کی شرح بھی انہوں نے تحریر کی ہے، انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ بے شمار علماء و محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ میں نے تو آپ کے سامنے ایک عالم دین امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا نام پیش کر دیا جن کو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ تیسری دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میرے ہاتھ میں چھلا دیکھ کر مجھ سے کہا کہ اے عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کے لیے زینت حاصل کرنے کی غرض سے بنوایا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ میں نے یعنی حضرت عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ یہ حدیث بھی موجود ہے ابو داؤد میں اور دارقطنی میں۔ محدثین کی ایک جماعت نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے معالم السنن میں ذکر کیا ہے کہ غالب گمان یہ ہے کہ چھلا تنہا نصاب کو نہیں پہنچتا، اس کے معنی یہ ہیں کہ اس چھلے کو دیگر زیورات میں شامل کیا جائے، نصاب کے پہنچنے پر زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ مشہور فقیہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی توجیہ ذکر کی ہے۔ یہ بھی ایک مشہور تابعی ہیں۔ چوتھی دلیل آپ کے سامنے پیش ہے۔ حضرت اسماء بنت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں اور میری خالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ ہم نے سونے کے کنگن پہن رکھے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم ڈرتی نہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے آگ کے کنگن تمہیں پہنائے، لہٰذا ان کی زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ حدیث موجود ہے حدیث کی مشہور کتاب مسند احمد میں۔ محدثین کی ایک بڑی جماعت نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ خواتین و حضرات، متعدد احادیث صحیحہ میں استعمالی زیورات پر زکوٰۃ کے واجب ہونے کا ذکر ہے۔ یہاں طولانی سے بچنے کے لیے صرف 3 احادیث ذکر کر دیں۔ انہی احادیث شریفہ کی روشنی میں جمہور علماء کرام، خاص طور پر میں نام پیش کرنا چاہوں گا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امام اعظم بھی کہا جاتا ہے، جن کا اصل نام نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صرف 70 سال کے بعد پیدا ہوئے تھے، اور سعودی عرب کے مشہور عالم دین شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ بن باز کا نام سعودی عرب میں حرف آخر سمجھا جاتا ہے۔ علماء کے اعتبار سے شیخ بن باز کا بڑا مقام ہے۔ ان حضرات کا موقف یہی ہے کہ استعمالی زیورات پر بھی زکوٰۃ واجب ہے اگر وہ نصاب کے برابر یا اس سے زائد ہوں۔ اب چند مسائل بھی اس کی روشنی میں سن لیجئے۔
اگر زیورات استعمال کے لیے نہیں ہیں بلکہ مستقبل میں کسی تنگ وقت میں کام آنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، یا سال سے زیادہ بھی ہو گیا ہے اور اس کا استعمال بھی نہیں ہوا ہے، یا اس کا استعمال ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، یعنی وہ رکھے ہوئے ہیں، تو اس کے سلسلے میں ساری امت کا اتفاق ہے کہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ زیورات کی زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت پرانے سونے کے بیچنے کی قیمت کا اعتبار ہوگا، یعنی آپ کے پاس جو زیورات موجود ہیں اگر اس کو بازار میں فروخت کریں تو وہ کتنے میں فروخت ہوں گے، اس قیمت کے اعتبار سے 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ ڈائمنڈ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے کیونکہ شریعت اسلامیہ نے اس کو قیمتی پتھروں میں شمار کیا ہے۔ ہاں، اگر یہ تجارت کی غرض کے لیے ہوں تو پھر نصاب کے برابر یا زائد ہونے کی صورت میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔